نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ قرآن حکیم میں جو مکی اور مدنی صورتوں کے گروپ بنتے ہیں ان کی طرف اس سے پہلے بھی میں توجہ دلاتا رہا ہوں۔ پہلا گروپ اس کی ایک ہی صورت ہے سورہ مکی اور وہ ہے سورہ فاتحہ اور 4 صورتیں طویل ترین مدنیات بقرہ آل عمران نساء مائدہ۔ دوسرا گروپ اس اعتبار سے متوازن ہے 2 صورتیں مکی 2 مدنی، الانعام الاعراف مکیات اور الانفال التوبہ مدنیات۔ تیسرا گروپ شروع ہوا تھا سورہ یونس سے۔ اس گروپ میں جو مکی صورتوں کا سلسلہ ہے یہ طویل ترین ہے، وہ سمجھیے کہ تقریباً 60 پاروں پر پھیلا ہوا۔ یہ 14 صورتیں ہیں، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ نحل، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون، اور اس کے بعد یہ ایک صورت ہے سورۃ النور، یہ مدنی ہے۔ اس کے بعد پھر جو گروپ آئے گا اس میں 8 صورتیں ہوں گی مکی اور پھر ایک صورت آئے گی مدنی اور وہ ہے احزاب۔ یہ صورت بھی منفرد ہے، سورہ احزاب بھی منفرد ہے، وہاں جوڑا نہیں ہے مدنی صورت کا کوئی اس کے ساتھ، یہاں بھی نہیں ہے، لیکن یہ دونوں مل کر ایک جوڑا بنتی ہے۔ اور اسلام کے جو تمدنی احکام ہیں، معاشرتی احکام ہیں، ستر کا، حجاب کا حکم اور جو معاشرتی آداب ہیں ان کے بارے میں ان دونوں صورتوں میں گویا کہ بہت ہی تفصیلی احکام آئے، یہ ان میں مشترک ہے۔ باقی جو مدنی صورتوں کے مضامین ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ حوالہ منافقین کا وہ بھی آپ کو مل جائے گا اس میں، وہ سورہ احزاب میں بھی ہے۔ اس اعتبار سے یہ صورت اس مقام پر منفرد ہے، لیکن اپنے جوڑے کے اعتبار سے سورہ احزاب سے یہ متعلق ہے۔ سورہ نور کا آغاز ہو رہا ہے بغیر کسی تمہید کے، لیکن یہ کہ اس سورت کی خصوصی اہمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک اہم سورت ہے۔ یہ تنوین جو ہے یہ نکرہ تنکیر یہ تفخیم کے لیے ہوتی ہے، کسی شے کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، یہ ایک ایسی سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور فرض ٹھہرایا ہے۔ وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اس میں ہم نے اپنی روشن آیتیں نازل کی ہیں، لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت اخذ کرو، رہنمائی حاصل کرو۔ الزانیۃ والزانی، زنا کرنے والی خواہ عورت ہو خواہ مرد، فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ، تو ان دونوں کو 100 کے کوڑے لگاؤ۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ کے اس دین کے معاملے میں، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا نظام ہے، اس میں تم پر کوئی نرمی جو ہے وہ مؤثر نہ ہو جائے ان کے بارے میں، تم کسی نرمی سے کام نہ لو، اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، چاہے یہ آپ کو اپنے قریب ترین عزیز کے اوپر یہ حد نافذ کرنی پڑے، نافذ کیجیے۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر۔ ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین،
پھر یہ کوڑے بھی کہیں آئسولیشن میں کہیں علیحدگی میں نہ لگائے جائے بلکہ لوگوں کے سامنے علل اعلان، اور چاہیے کہ دیکھیں ان کی سزا کو، اس حد کو جب جاری کیا جا رہا ہو تو مسلمانوں کا ایک گروہ دیکھے، موجود ہو، اس لیے کہ اسلام میں جو سزاؤں کا تصور ہے اس میں وہ ڈیٹرنس، جس کو آج بہت لفظ استعمال ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو سزا ملے لیکن سینکڑوں کو اس سے جو ہے ان کی ہوش ٹھکانے آ جائے۔ اسی طریقے سے جرم کا جو ہے وہ استحصال ہو سکتا ہے، جرم کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ورنہ باقی سارے فلسفے جو ہیں جو جرم کے خاتمے کے لیے بڑے متمدن اور بڑے مہذب اور تعلیم یافتہ ممالک میں استعمال کیے گئے ہیں، وہ سب فیل ہو چکے ہیں۔ ان میں سب سے ٹاپ پر جو امریکہ ہے، جرائم کا استحصال نہیں ہو سکا، ایک سے ایک بڑھ کر ہینس کرائم جو ہے، ایک سے ایک زیادہ جو ہے انتہائی گھناؤنا جرم جو وہاں پر ہو رہا ہے، لہذا وہ سارے تصورات غلط ہیں۔ اگر کہیں دنیا میں کامیابی ہوئی ہے جرائم کے انسداد میں تو صرف اسلامی قانون سے ہوئی ہے، جس کے نقشے اب بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، آپ کو سعودی عرب میں نظر آ جائے گا، آپ کو اب طالبان کے افغانستان میں نظر آ جائے گا، یہ نقشے نظر آ جائیں گے، جہاں بھی حدود اللہ اور تعزیرات کا اجرا ہوگا وہاں سے جرائم کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس میں ایک بات نوٹ کر لیجیے کہ یہ جو سزا قرآن میں آئی ہے اگرچہ یہاں وضاحت نہیں ہے، لیکن یہ ہے غیر شادی شدہ مرد یا عورت کی سزا۔ شادی شدہ کی سزا جو ہے وہ رجم ہے، جو قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں ہے، اور حدیث نے تورات کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تسلسل قائم کیا ہے۔ تورات میں وہ حکم موجود ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم ہے، اور تورات کی بہت سی چیزوں کو باقی رکھا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قتل مرتد کی سزا کا ذکر بھی قرآن میں نہیں ہے، وہ بھی تورات سے ہے۔ فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم، یہ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو مرتد کی سزا قتل، اور زانی اور زانیہ اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کی سزا رجم، یہ بھی قتل ہی کی ایک شکل ہے لیکن زیادہ جو ہے خوفناک صورت ہے کہ پتھر مار مار کر کسی کو ہلاک کیا جائے، لیکن یہ حدیث سے ثابت ہے، اور پھر خلفائے راشدین نے اس کا اجرا کیا ہے۔ یہ ایک اجماع ہے، امت کی 1400 سالہ تاریخ میں کسی بھی فرقے یا جماعت نے اس سے اختلاف نہیں کیا سوائے خوارج کے، جن کے بارے میں مسلمانوں کا تقریباً اجماع ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے تھے۔ باقی اہل تشیع، اہل سنت، اہل ظاہر جو بھی ہے، اور خوارج کے بھی جو دو فرقے اب بھی باقی ہیں ان کے اندر بھی یہ چیز متفق علیہ ہے، جو بھی ذرا ان میں سے مائل تھے وہ باقی رہ گئے، جو بہت سخت تھے وہ ختم ہو گئے۔ یہ اجماع امت ہے اس پر کہ شادی شدہ زانی و زانیہ کی سزا رجم ہے، اور غیر شادی شدہ کے 100 کوڑے۔ الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکۃ، زانی مرد اگر بدکار ہے تو نہ نکاح کرے ہوئے مگر کسی زانیہ عورت سے یا مشرکہ سے، والزانیۃ لا ينكحها، اور زانی عورت سے نہیں نکاح کرتا کوئی الا زانی یا بدکار اور مشرک یا مشرک، وحرم ذلک علی المؤمنین، یہ حرام کر دیے گئے ہیں اہل ایمان پر۔ یہ آیت تشریعی نوعیت کی نہیں ہے، تکوینی نوعیت کی ہے، اللہ تعالیٰ کا اپنا کچھ انتظام ہے، یہ جوڑے جو ہے اللہ قائم کرتا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ وہ جیسے آگے بھی آئے گا، ایک اور آیت اسی نوعیت کی ہے اسی صورت میں کہ الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین، تو یہ چیزیں جو ہے یہ تکوینی اعتبار سے اللہ کا انتظام ہے، البتہ ان کی تشریعی حیثیت نہیں ہے، اس لیے کہ مشرک مرد سے یا مشرک عورت سے تو نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اس حوالے سے یہ قانونی نہیں ہے آیت، بلکہ تکوینی اور ایک اس طرح سے ایک چیز کی شناخت کو ظاہر کرنے کا اسلوب بھی اختیار کیا گیا۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فجلدوہم 80 جلدۃ، اور وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور وہ یعنی شادی شدہ ہے یا خاندانی خواتین ہیں، ان پر عیب لگاتے ہیں، تہمت لگاتے ہیں زنا کی، اور پھر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتے تو ان کو اب کوڑے لگاؤ 80 کوڑے، یعنی یہ سزا جو قذف کی ہے کہ کوئی شخص کسی پر زنا کا الزام لگائے اور پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکے، کیونکہ 4 گواہوں کا نصاب جو ہے وہ سورہ نساء میں آ چکا تھا پہلے ہی، اس لیے اس کو یہاں پر دوبارہ ذکر کر دیا ہے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اس کے بعد ان کی شہادت کسی معاملے میں کبھی قبول نہ کرو، جس نے بھی کبھی قذف کا معاملہ کیا ہے اس کی پھر شہادت ساقط ہو جاتی، ساقط الاعتبار۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یقین وہ لوگ جو ہیں وہ سرکش ہے اور نافرمان ہے۔
الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر سوائے اس کے جو لوگ توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں، واقعتاً بعد میں معلوم ہو کہ ان کی اب زندگی کا رنگ ڈھنگ بالکل بدل چکا ہے، فإن اللہ غفور رحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ والذین یرمون ازواجہم، اور وہ لوگ کہ جو الزام لگائیں اپنی بیویوں پر، ولم یکن لہم شہداء، اور ان کے پاس کوئی گواہ موجود نہ ہو۔ اب یہ جو معاملہ ہے شوہر اور بیوی کا، یہ خاص نوعیت کا ہے، انہیں ساتھ رہنا ہے، ان کے درمیان جو تعلق جس نوعیت کا ہونا چاہیے وہ مطلوب ہے، باہمی اعتماد کا، محبت کا۔ اب اگر کسی ایک شخص نے دیکھ لیا ہے اپنی بیوی کو کسی بدکاری میں ملوث ہوتے ہوئے، تو چاہے اور گواہ وہ پیش نہیں کر سکتا، لیکن اب اس کے ساتھ کیسے رہے گا وہ، اور کس طریقے سے ان کے درمیان جو ہے وہ کوئی خاندانی جو ہے وہ بندھن جو ہے فیملی کا وہ صحیح چل سکے گا، لہذا اس میں ایک رعایت کی گئی ہے۔ وہ رعایت کیا ہے؟ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء، جو لوگ عیب لگائیں، الزام لگائیں زنا کا اپنی بیویوں پر، پھر ان کے پاس گواہ نہ ہو، الا انفسہم، سوائے ان کے اپنے، انہوں نے خود دیکھا ہے، فشہادت احدہم، تو ان میں سے ایک ہی کی شہادت جو ہے وہ اربع شہادات، ان 4 گواہیوں کے برابر ہو جائے گی۔ اس شوہر کی گواہی 4 کے برابر ہے، لیکن کس طور سے؟ باللہ، اللہ کی قسم کھا کر، حلف اٹھا کر 4 مرتبہ کہے، انہ لمن الصادقین، کہ وہ سچا ہے جو الزام لگا رہا ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھا کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں سچا ہوں۔ والخامسۃ، اور 5ویں بات اسے یہ کہنی ہوگی، ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں۔ اس طور سے گویا کہ فورٹیفائی کر دیا اس پوزیشن کو، کہ اس کو آدمی جو ہے اتنا نہ سمجھے کہ جب چاہے الزام لگا دے اور 4 قسمیں کھا لے، لیکن یہ بھی صاف کرنا پڑے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ وَيَجْنَا وَجَنْ عَذَاب، اب اگر عورت کا معاملہ آ گیا، کیا اس کی بنا پر اس کو سزا دی جائے گی؟ کیا اس کو رجم کر دیا جائے گا؟ شادی شدہ ہو تو رجم دے، کیپٹل پنشمنٹ ہے، لیکن اس سے بھی عذاب دور ہو جائے گا، ٹل جائے گا۔ ان تشہد 4 شہادات باللہ، کہ وہ بھی 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر یہ گواہی دے، انہ لمن الکاذبین، کہ یہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹا ہے۔ والخامسۃ، اور 5ویں بار وہ یہ کہے، ان غضب اللہ علیہا، اللہ کا غضب ہے مجھ پر، ان کان من الصادقین، اگر یہ سچا ہو۔ تو اس کو لعان کہتے ہیں، ایک دوسرے پر لعنت کرنا، کہ اگر یہ جھوٹا ہے تو اس پر لعنت، اور اگر میں جھوٹی ہوں تو مجھ پر لعنت۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل و کرم نہ ہوتا تم پر، اس کی رحمت، وان اللہ تواب الرحیم، تو یہاں محذوف ہے، اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تمہیں یہ ہدایات نہ ملتی اور تم ان معاملات کے اندر غلط راستوں پر، پردنیوں پر نکل جاتے ہیں۔ وان اللہ تواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ کا قبول فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اب یہاں وہ واقعہ بیان ہو رہا، واقعہ افک۔ اس سن 6 میں غزوہ بنی المصطلق ہوا ہے، جس میں حضور تشریف لے گئے تھے، اور یہ ویسے تو چھوٹا سا غزوہ ہے، لیکن یہ کہ اس کے دوران سفر جو ہے کچھ واقعات بہت اہم ہوئے ہیں۔ کچھ واقعات ہوئے ہیں، سورہ منافقون میں تفصیلی تذکرہ آئے گا، سورہ توبہ میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ ایک واقعہ یہ ہوا، واپسی کا سفر تھا، رات کے جگہ پڑاؤ تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جس ہودج میں تھی، اور آپ کا جسم بہت ہلکا پھلکا سا تھا، آپ کا رائے حاجت کے لیے ذرا گئی دور قافلے سے، وہاں کہیں آپ کا ہار گر گیا، واپس آئی، اب دیکھا ہار نہیں ہے، تو اب وہیں تھی پہنچی ہار کی تلاش میں، اتنی دیر میں کوچ کا وقت ہو گیا، اور وہ جو بھی آتے تھے ساربان، انہوں نے وہ کجاوا جو ہے وہ اٹھایا اور منہ پر رکھ دیا، انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ المومنین حضرت عائشہ صدیقہ اس میں نہیں ہے، قافلہ چل پڑا۔ اب جو واپس وہ آئی، دیکھا وہ تو قافلہ تو روانہ ہو چکا۔ اب انہوں نے یہ سوچا، صحیح سوچا کہ میں یہاں سے نہ ہلوں، اس لیے کہ مجھے تلاش کرنے پھر اسی یہی آئیں گے نا، اگر میں چل پڑوں اور کسی غلط اس پر مڑ جاؤں تو پتہ نہیں کیوں مڑ جاؤں، اور پھر یہ کہ مجھے تلاش کرنا بھی ممکن نہ ہو جائے، تو وہ وہیں پر بیٹھ گئی، اور رات کا وقت تھا، نیند آ گئی، نیند میں پھر یہ کہ چہرہ بھی کھل گیا، تو ایک صحابہ میں سے صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی یہ ڈیوٹی تھی کہ وہ پھر لشکر کے کافی پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آتے تھے، کہ کوئی گرا پڑا سامان کسی کا رہ گیا ہو، کوئی مریض ہو اور سفر نہ کر پایا ہو، اور وہ کہیں راستے میں بیٹھا ہوا ہو، تو دیکھتے تھے، انہوں نے دور سے دیکھا تو گشنی سے پڑی ہے، آ کے قریب دیکھا، حضرت عائشہ کو پہچان لیا، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اس نے مجھے دیکھا تھا آیت حجاب کے نازل ہونے سے پہلے۔ آیت حجاب سورہ احزاب میں نازل ہوئی ہے، وہ سن 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے، تو حجاب کا حکم آ چکا تھا، اس کے بعد حجاب تھا، لیکن جب ظاہر بات ہے اس سے پہلے تو حجاب نہیں تھا،
تو انہوں نے مجھے دیکھا تھا کہ پہچان لیا کہ یہ تو عائشہ ہے حضور کی زوجہ محترمہ. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس سے ان کی آنکھ کھل گئی. انہوں نے اپنا کپڑا جو ہے ڈھانپ لیا اپنے آپ کو. پھر انہوں نے اونٹ اٹھا لیا, اونٹ پر یہ بیٹھ گئے, وہ لے کے قافلے میں آ گئے. عبداللہ ابن ابی نے کاٹ لیا اور اس کو یہ موقع مل گیا کہ بہت بہت اسکینڈل اس کو بنا دیا. اس نے کہا خدا کی قسم یہ تمہاری نبی کی بیوی بچ کر نہیں آئی. مطلب یہ کہ اب یہ بھی جو تنہائی میسر آئی ہے اور یہ صفوان بن معطل نے کیا کیا ہوگا اس کے ساتھ. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں صرف بات کو بیان کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ طوفان ہے عفق. اور کچھ انسانی معاشرے کی کمزوری ہے, کتنا ہی اچھا ہو معاشرہ, اس میں اس قسم کی بات بڑی تیزی سے پھیل جاتی ہے. یہ کمزوری ہے پھر انسان کی فطرت کو بھی میں کہنا چاہتا, انسان کی خلقت کی, اس کی سرشت کی کمزوریوں میں سے. تو یہ آگ کی طرح یہ بات پھیل گئی, بہت بڑا اسکینڈل بن گیا. اس کی طرف اشارہ ہے. بعد میں پھر یہ کہ قرآن مجید میں جب اس کی وضاحت آ گئی تو پھر یہ کہ وہ معاملہ ختم ہوا. ان الذین جاؤوا بالافک, یہ لوگ جنہوں نے یہ طوفان اٹھایا تھا, اس وقت منکم, تمہیں میں سے ایک گروہ ہے. لا تحسبوه شرا لکم, اس کو تم اپنے لیے شر نہ سمجھو, بل هو خیر لکم, اس میں بھی خیر ہے. تمہیں معلوم ہو گیا کہاں کہاں کمزوری ہے مسلمانوں کے اندر, کس کس پہلو سے ہمیں ابھی مزید تربیت کی ضرورت ہے. پھر یہ کہ کچھ احکام اس کے حوالے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کھول دیے. لکل امرئ منہم ما اکتسب من الاثم, جس نے اس میں سے جتنا بھی گناہ کمایا ہے اس کا تو اس کا حصہ مل جائے گا. والذی تولی کبرہ, وہ شخص جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ لیا ہے وہ عبداللہ ابن ابی, لہو عذاب العظیم, اس کے لیے تو بہت بہت بڑا عذاب ہے. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا, کیوں ایسا ہوا کہ جب تم نے یہ سنا تھا تو مومن مرد اور مومن عورتیں اپنے بارے میں اچھا گمان کرتی. یعنی یہ کہ حضرت عائشہ بھی میری میں سے ہے اور نبی کی بیوی ہے, تو گویا کہ اگر ان کے بارے میں کوئی گمان برا کیا تو یہ اپنے بارے میں کیا, ان کو علیحدہ تو نہیں, وہ تو دوسری تو نہیں. وقالوا هذا افک مبین, انہیں فوراً کہنا چاہیے تھا کہ یہ تو صریح بہتان ہے. لولا جاؤ علیہ باربات شہداء, اور جن لوگوں نے یہ بات کہی وہ 4 گواہ کیوں نہیں لائے. فإذ لم يأتوا بالشهداء, تو جب وہ 4 گواہ نہیں لا سکے, اولئک عند اللہ هم الکاذبون, تو اللہ کے نزدیک, اللہ کے اس قانون کے نزدیک کہ وہی جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کی فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی فی الدنیا والآخرہ, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم, تو یہ جس معاملے میں تم ملوث ہوئے ہو اس میں تم پر بڑا عذاب آتا. اس طرح قول ہو بألسنتکم, جب کہ تم مجھے اپنی زبانوں پر لا رہے تھے, اس بات کا چرچا کر رہے تھے, اس نے اس نے کہا, اس نے اس سے کہا. وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم, تم اپنے منہ سے کہہ رہے تھے جس بات کے لیے تمہارے پاس کوئی علم نہیں تھا, کوئی دلیل نہیں تھی, کوئی گواہی نہیں تھی. وتحسبونه هینا, تم اسے ہلکی بات سمجھ رہے تھے, معمولی بات سمجھ رہے تھے. وهو عند اللہ عظیم, جبکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت بڑی بات تھی. ولولا اذ سمعتموہ قلتم, اور کیوں ایسا ہوا کہ جب تم نے سنا تھا تم کہتے ما یکون لنا ان نتکلم بہذا, ہمارے لیے روا نہیں ہے کہ اس بارے میں اپنی زبان کھولیں اور کوئی بات کریں. سبحانک ھذا بہتان عظیم, ہے اللہ کی پاک ہے اور یہ یقیناً ایک بہت بڑا بہتان ہے. یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا, اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت دوبارہ نہ کرنا, ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. ویبین اللہ لکم الآیات, اور اللہ اپنی آیات تمہارے لیے واضح کر رہا ہے. واللہ علیم الحکیم, اللہ علیم الحکیم ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم, بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ بے حیائی کے کاموں کا چرچا ہو جائے مسلمانوں میں, اہل ایمان میں. یہ بھی اصل میں شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے. بے حیائی کی باتوں کا اگر چرچا ہو جائے تو اس سے بھی یہ ہے کہ جو ایک بند سا ہوتا ہے حیا کا, وہ پھر عام طور پر عام لوگوں میں بھی کھل جاتا ہے. اب آج کل جو کچھ اخبارات جو خدمت سر انجام دے رہے ہیں, کسی بدبخت نے, کسی انتہائی پرورٹڈ آدمی نے, جس کی مزاج کی, جس کی شخصیت سائیکالوجی جو ہے بالکل ایب نارمل ہو گئی, فرض کی جو اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ غلط حرکت کی, اب وہ آپ نے اخبارات کے اندر شائع کر دیا, اب چرچا ہو گیا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ ایک پیغام مل گیا بدماشوں کو کہ یہ بھی کرنے کا راستہ ہے, یہ بھی طریقہ ہے, آخر کیا ہے کسی نے تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے. تو یہ ہے اشاعت, کسی فحش بات کی اشاعت جو ہے اس طریقے سے معاشرے میں ہو جانا, اس سے بھی پھر اس کا وہ جو ایک لیول ہوتا ہے, تھریش ہولڈ, وہ تھریش ہولڈ جو ہے کم ہو جاتا ہے.
لہم عذاب العلیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر اللہ کی رحمت اور فضل تمہارے شان و حال نہ ہوتا تو یہ تو ایسا طوفان اٹھا تھا کہ جس کے نتائج بہت دور رس ہو سکتے تھے. یہ بہت محذوف ہے یہاں. وان اللہ رؤوف رحیم، اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی مت کرو. ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہ یأمر بالفحشاء، جو کوئی بھی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو وہ تو بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور منکر کا حکم دیتا ہے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا، اور اگر اللہ کی رحمت اور اس کا فضل تمہارے شامل حال نہ ہوتا تم میں سے کوئی ایک بھی پاک نہ ہو سکتا کبھی بھی. ولکن اللہ یزکی من یشاء، لیکن اللہ چاہتا ہے جس کو تو اس کو پاک کر دیتا ہے، اس کے اندر جو تزکیہ نفس اس کا اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. واللہ سمیع علیم، اللہ سمیع اور علیم ہے. ولا یعقل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا اولي القربى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ. اب یہ واقعہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے حضرت عائشہ، اور ان کے بھانجے تھے مصطح، وہ غریب تھے، نادار تھے. حضرت ابو بکر ان کی مدد کیا کرتے تھے، ان کو کچھ پیسہ وغیرہ دیتے تھے. لیکن یہ مصطح بھی شریک ہو گیا اسی فتنے کے اندر. حضرت ابو بکر کو غصہ آیا کہ میں اس کے ساتھ یہ نیکی کرتا ہوں اور یہ جو ہے میری بیٹی کے معاملے میں نبی کی بیوی ہے، پھر میری بیٹی بھی ہے، اور اس میں اس نے یہ حرکت کی ہے، تو کہا اب میں اس کی آئندہ مدد نہیں کروں گا. اس پر اللہ کی طرف سے حضرت ابو بکر کو ٹوکا جا رہا ہے. آپ کے شایان شان یہ بات نہیں ہے، اس سے جو غلطی ہوئی ہے، غلطی اس نے کی ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن جو تم میں سے فضل والے ہیں جن کو ہم نے مختلف اعتبارات سے فضیلت دی ہے، چاہے دولت میں بھی دی ہے، تقویٰ بھی دی ہے، اور کشائش ہے، وسعہ مالی طور پر انہیں وسعت دی ہے، ان کو یہ نہیں چاہیے کہ قسم کھا بیٹھے ایو کی انہیں قربا کے اپنے قرابت داروں سے کوئی تعلق جو ہے ان کے ساتھ نیکی کا کوئی معاملہ نہیں کریں گے. والمساکین والمہاجرین، اور نہ مسکینوں سے اور نہ مہاجروں سے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ولیعفوا ولیصفحوا، انہیں چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں. الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اس آیت کو سنتے ہی حضرت ابو بکر پکار اٹھے تھے، بلا یا ربنا انا نحب، پروردگار ضرور ہم چاہتے ہیں کہ تو ہماری مغفرت فرما، لہذا تو نے اگر ہمیں حکم دیا ہے تو میں اپنی اس بات کو واپس لیتا ہوں. واللہ غفور رحیم، اللہ غفور رحیم ہے. ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یقیناً وہ لوگ جو الزام لگاتے ہیں ان مسلمان خواتین پر جو بے خبر ہے اور جو کہ محصنات ہیں، کہ جو پاک دامن ہے، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، ان کو لعنت کر دی گئی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ولہم عذاب عظیم، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، جس دن کے ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی اپنی زبانیں اور ان کے ہاتھ، وارجلہم، اور ان کے پاؤں، بما کانوا یعملون، ان چیزوں کے ظلم میں جو وہ کرتے رہے تھے. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کا پورا اجر و ثواب پہنچا دے گا. اجر اور ثواب یعنی سزا کی شکل میں. وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی حق ہے اور حق فیصلہ کرنے والا ہے. الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، یہ پھر وہ آیت آ گئی جسے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تشریعی نوعیت کی نہیں ہے، یہ تکوینی نوعیت کی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت میں ایسا ضرور ہوتا ہے، وہ جوڑ ایسے ہی باندھتا ہے جن میں نیک مردوں کو نیک بیویاں دیتا ہے. کوئی استثناء کو غلط بات جو ہے کسی طرح کی ہو جائے پھر یہ کہ اس کے اندر بھی صحت کا امکان ہوگا، بہتری ہو جائے گی انجام کار کے اعتبار سے. یقیناً خبیثات، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہے، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے. والطیبات للطیبین، اور جو پاک باز عورتیں ہیں وہ پاک باز مردوں کے لیے ہے، پاک باز مرد جو ہے وہ پاک باز عورتوں کے لیے. اولئک مبرؤون مما یقولون، اور یہ لوگ بری ہیں ان چیزوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں، جس طرح کی ایب چنیاں کر رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بہت باعزت روزی ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اب یہ ہے معاشرتی آداب. اہل ایمان مت داخل ہو کسی گھروں کے اندر اپنے گھروں کے علاوہ، اپنے گھروں کے سوا کسی اور گھر میں جب تک کہ اذن حاصل نہ کر لو. اپنی پہچان کراؤ، شناخت کراؤ، اذن ملے تب داخل ہو. وتسلموا علی اہلھا، اور جب داخل ہو تو اب اس گھر والوں کے اوپر سلامتی بھیجو، سلام کرو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہی تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. فإن لم تجدوا فیہا احدا فلا تدخلوها،
اور اگر تم اس میں کوئی نہ پاؤ، گھر میں کوئی ہے ہی نہیں اس وقت، تو مت داخل ہو اس میں حتیٰ یہ جگہ یہاں تک کہ آپ کو اجازت نہ ملے. گھر میں کوئی نہیں ہے تو میری کوئی گھر والا ہے اس سے اگر اجازت لینی ہے تو پھر گھر میں داخل ہو سکتے ہیں. وہیں قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اور اگر تم سے کہا جائے لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. یعنی آپ اگر کوئی اپائنٹمنٹ لے کر آئے ہیں تو آپ کا حق ہے کہ آپ کو ریسیو کیا جائے اور آپ سے ملاقات کی جائے. اگر آپ ایسے ہی آ گئے نہیں اٹھا کر تو اب یہ آپ کا حق نہیں ہے. اگر تو وہ جو بھی ہے آپ کو ریسیو کر سکتا ہے، آپ کو وقت دے سکتا ہے تو فبہا، ورنہ اگر وہ کہتے کہ نہیں صاحب ایسا نہیں مل سکتا، آپ جائیے واپس، تو چلے جائیے. اس کے اندر قتل پہ اپنی حقیقت محسوس نہ کریں. آخر پرائیویسی ہوتی ہے ہر شخص کی، اپنے معمولات ہوتے ہیں. آپ کو ایک دوسرے کی پرائیویسی اور ایک دوسرے کے معمولات کا جو ہے کوئی رسپیکٹ کرنی چاہیے. تو فرمایا وہی قیل لکم ارجعوا فارجعوا وهو ازکیٰ لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھری بات ہے. واللہ بما تعملون علیم، جو کہ تم کر رہے ہو اللہ اس سے واقف. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم جو غیر مسکون یعنی جو گھروں پہ رہائشی گھر نہیں ہے ان میں داخل ہو جاؤ. آخر تمہارے جو ہے کوئی آفیسز ہیں یا کوئی جن کو ہم کہتے ہیں مال گودام وغیرہ ہے، اسٹورز ہیں، تو ٹھیک ہے جاؤ. فیہا متاع لکم، وہاں تمہارا سامان ہے. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو جو چھپاتے ہو. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اب یہ ہے اصل میں گھر کے اندر کا پردہ. گھر کے باہر عورت، مسلمان عورت کو جو شکل اختیار کرنی ہے وہ سورہ احزاب میں آئی ہے. وہ پہلا قدم تھا کہ جو اس معاشرت کی اصلاح کے ضمن میں آئے. وہ سن 5 میں نازل ہوئی یہ سورہ. یہ سورہ 6 میں گھر کے اندر کیا رویہ ہونا چاہیے. مسلمان گھرانہ ہے تو ظاہر بات ہے کہ اس میں چاہے بہن بھائی ہے، جوان بہن ہے، جوان بھائی ہے، لیکن جوان بھائی بھی لڑکا ہے، مرد ہے، جوان بہن بھی بہن ہونے کے ساتھ ساتھ لڑکی بھی ہے. گھر کے اندر بھی بے باکی درست نہیں ہے، بلکہ یہ کہ یہ گھر کے اندر کا حکم دیا جا رہا ہے. یہ باہر کا نہیں ہے کہ نگاہیں نیچے رکھو. نگاہیں نیچے سڑک پر رکھو گے تو مارے جاؤ گے، وہ ٹرک جو ہے وہ کچل دے گا تمہیں. وہاں تو دیکھنا ہے سامنے جو کچھ ہو رہا ہے. یہ تو گھر کے اندر کی بات ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اہل ایمان سے کہہ دیجیے نبی وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا کریں. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ باخبر ہے اس سے بھی یہ کر رہے ہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اور مومن خواتین سے بھی کہہ دیجیے وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہے. اب ایک عورت کا قد ہے، موضوع قد ہے، اپنی کس کمہا کو تو نہیں چھپ سکتا. من انداز قدر کا می شناسم، محرمیہ کے خواہی جامہ می پوش، من انداز قدر کا می شناسم، تم جس چاہو رنگ کا لباس پہن لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا. اب یہ چیزیں تو یہ ہے کہ جن کو چھپانے کا کوئی امکان نہیں، لیکن وہ چیزیں چھپانے کی ہیں زینت کی. بس عورت کا جو ہے وہ سینے کا معاملہ ہے، اس کے لیے خاص حکم دیا جا رہا ہے کہ گھر میں ہونے کے باوجود نہ صرف یہ کہ کرتا ہو بلکہ کرتے کے اوپر ایک اوڑھنی کا بندوبست کرو کہ جس کا بکل جو ہے وہ سینے کے اوپر غریبان کے اوپر مارے رکھو. باہر نکلتے ہوئے بڑی چادر کا ذکر ہے، وہ تو آئے گا سورہ احزاب میں. گھروں میں جو اوڑھنیاں اوڑھی جاتی ہیں ان کا ذکر یہاں آ رہا ہے. لا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن، یہ خمار کہلاتا تھی وہ اوڑھنی جو گھر کے اندر عورت اوڑھتی ہے. تو چاہیے کہ وہ اس کا ایک بکل مار لیا کرے اپنے غریبانوں کے اوپر، یعنی سینے کے اوپر. کرتے کے علاوہ، قمیص کے علاوہ یہ ایک ایڈیشنل کورنگ جو ہے وہ اس اوڑھنی کی آ جائے گی. ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، اپنی جو اپنا حسن ہے، زینت ہے، اس کا اظہار نہ کریں سوائے اپنے شوہروں پر. اب یہ گنتی کرنے کی بات ہے. شوہر اور آبائہن یا اپنے باپوں پر، اور آبائے بعولتہن یا اپنے شوہر کے باپوں پر، وہ ابنائہن اپنے بیٹے پر، اور ابنائے بعولتہن اور اپنے شوہر کے بیٹے پر، یعنی سوتیلے بیٹے، کسی اور بیوی سے بیٹے ہیں لیکن شوہر کے بیٹے ہیں. اور اخوانہن یا اپنے بھائیوں پر، اور بنی اخوانہن یا اپنے بھتیجوں پر، اور بنی اخواتہن یا اپنے بھانجوں پر، اور نسائہن یا اپنی عورتوں پر. نسائہن جان پہچان کی عورتیں. اس کا ایک واقعہ بڑا مشہور ہے سر سید احمد خان مرحوم کا، کہ رفیع گورنر تھا یو پی کا. اس نے چاہا، اس نے کہا، پیغام دیا سر سید احمد خان کو کہ میری جو بیگم ہے وہ میم صاحبہ وہ ملنا چاہتی ہے آپ کے گھر والیوں سے. وہ کہا نہیں صاحب، ہماری عورتوں کا غیر عورتوں سے بھی پردہ ہے. تو یہ سر سید کا طرز عمل تھا، جو کہ یہ سمجھیے کہ
اس جدید دور میں جو سب سے زیادہ روشن خیال انسان سمجھا گیا ہے، ابتدا جس نے کی ہے وہ تو سر سید احمد خان ہے، لیکن پردے کے بارے میں اتنے سخت تھے گورنر کو. اس وقت کا دور آپ اندازہ کیجیے، یہ 19ویں صدی کے اواخر کا معاملہ ہے، جبکہ دبدبا تھا انگریز کا. اور وڈ یو بی گورنڈ بائی سورڈ اور بائی پین، یہ جو ہے وہ کہہ رہے تھے اس وقت انہوں نے جواب دیا. تو نسائے ہند عام عورتیں تو بڑی اس طرح کی اوباش عورتیں ہوں اور وہ آئیں اور وہ آ کر گھروں میں کیا کیا اسکینڈل کھڑے کر دے، ان سے بھی ایک حجاب کی شکل ہے. اور لگت ایمان ہننا، یا جو ان کی کنیزیں ہوں. کچھ لوگوں نے یہاں غلام کو بھی شامل کیا ہے، لیکن جو اکثر اجماع ہے وہ غلام نہیں، غلام سے اسی طرح حجاب کیا جائے گا، بلکہ یہ صرف کنیزیں ہیں. ابھی تابعین غیر اولی البت ہے من الرجال، یا کچھ مرد ایسے ہوتے ہیں بہت بوڑھے ہیں یا کوئی اندھا ہے یا کسی اور اعتبار سے معذور ہے، وہ گھر میں ایسے پڑا ہوا ہے ایک سپورٹ اس کو دینے کے لیے، اسے کسی چیز سے غرض نہیں ہے. ابھی طفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، یا وہ بچے کہ جن پر ابھی عورتوں کے جو مخفی معاملات ہیں وہ ابھی ان پر کھلے ہی نہیں ہے، واقف ہی نہیں ہے، وہ جنسی امور سے ابھی مطلع ہی نہیں ہے. ولا یضربن بأرجلہن، اور نہیں چاہیے کہ وہ عورتیں جو ہے وہ اپنے پاؤں مار کر نہ چلے، لیعلم ما یخفین من زینتہن، تاکہ لوگوں کے علم میں آ جائے جو انہوں نے اپنی زینت چھپائی ہوئی ہے، پاؤں میں زیور کو پہنا ہوا ہے، پاؤں مار کر چل رہی ہے اگر تو خامخواہ اس کی جھنکار سے جو ہے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کی توجہ ادھر منعطف ہوگی. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اے اہل ایمان مل جل کر سب کے سب اللہ کی جناب میں توبہ کرو. یعنی اگر آپ اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں اس قرآن کے پڑھنے کا اور سننے کا، اگر آج ہی رات فیصلہ نہیں کرتے کہ نہیں اب ہم اسی کے مطابق عمل کریں گے. یہ اتنی فہرست اللہ نے کیوں نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے. اللہ کا کلام ہے، یہ پوری فہرست نہیں ہے. ان کے سوا جو ہے عورت کا کھلے چہرے کے ساتھ کسی کے سامنے آنا جائز نہیں ہے. یہ ہے محرم، جن کو کہا جاتا ہے محرم. یہ وہ جن سے جن رشتوں میں شادی ہو ہی نہیں سکتی کسی صورت میں، ان کو گن دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ اور ہے، باقی جو ہے وہ عورت جو ہے وہ حجاب کے ساتھ آئے گی. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، اور تمہارے ہاں جو بیوائیں ہوں یا بغیر شوہر والیاں ہوں ان کے نکاح کر دیا کرو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تمہارے غلاموں اور قریبوں میں سے بھی جو نیک ہو بھلے سیر اچھی سیرت والے ان کے بھی نکاح کر دیا کرو. یہ پوری فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ تندرست ہوں گے تو اللہ اپنے فضل سے ان کو کشادگی دے دے گا. واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا ہے، علم والا ہے. وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، اور جن لوگوں کو نکاح کی مقدرت نہ ہو، مہر ادا نہیں کر سکتے، جو بھی عورتیں ہیں جو آزاد عورتیں مسلمان نکاح، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تھامے رکھے اور اپنے جو جذبات ہیں خواہشات ہیں ان کو قابو میں رکھے. حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اور جو تمہارے غلاموں میں سے مکاتبت کرنا چاہے، مکاتبت یہ ہوتا کہ ایک رقم طے کر لیجیے، جس وقت وہ جو غلام ہے وہ اپنی کچھ محنت کر کے کما کر وہ رقم پوری کر دے گا وہ آزاد ہو جائے گا. تو فرمایا فکاتبوہم، تو ان کی مکاتبت کر لیا کرو. یعنی یہ بھی ایک طریقہ ہے غلاموں کی آزادی کا راستہ، اگر تم دیکھتے ہو ان میں خیر. وَآتُوهُم بِمَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اور اس مکاتبت کی رقم ادا کرنے میں بھی اس کی مدد کرو، دو اسے وہ مال جو اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے. وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، اور اپنی قبیلوں کو جو عصمت فروشی پر مجبور نہ کرو اگر وہ چاہتی ہے حفاظت کے اندر رہنا. یہ پرانا رواج تھا عرب کا، جس کو پھر یہاں روکا جا رہا ہے کہ کنیزیں ہیں وہ نونیاں ہیں، اب ان کے ذریعے سے کمائی کر رہے ہیں، ان کو گویا کہ پیشہ ور بنا دیا اور اس پیشے کرا رہے ہیں، اس سے کمائی کر رہے ہیں، اس کو روک دیا گیا. وَمَن يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور جو ان پر جبر کر کے یہ کام کرائے گا تو اس کے بعد کہ وہ اسے پسند نہیں کرتی تو وہ تو بری ہو جائیں گی اللہ کے ہاں، سارا گناہ جو ہے وہ اس پر آئے گا جو یہ کام کروا رہا ہے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور ہم نے تم پر یہ روشن آیات نازل کر دی ہیں. وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں وہ راستے اور حالات بتا دیے ہیں جو ان لوگوں کے تھے جو تم سے پہلے تھے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقی لوگوں کے لیے یہ نصیحت ہے جو ہم نے پہنچا دی ہے. یہ 4 رکوع ہو گئے اس سورہ مبارکہ کی، کل 9 رکوع ہے. 5واں رکوع جو مرکزی ہے یہ قرآن مجید کی حکمت کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے.
اس میں 3 تمثیلات آ رہی ہیں۔ ایک خالص ایمان کہ اس کے اجزائے ترکیبی 2 ہیں، ایک نور فطرت ان کنت علی بینۃ من ربی، وہ آپ کو یاد ہے، ایک وہ بینہ ہے خالص فطرت جو اندر ہے انسان کے، اور دوسرا نور وحی، نور فطرت نور وحی مل کر نور ایمان بن جاتے ہیں، اور یہ اس کی ایک تمثیل دی گئی ہے۔ ایک دوسری تمثیل ہے ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان تو نہیں رکھتے لیکن پھر بھی کوئی نیکی کے کام کرتے ہیں، کوئی یتیم خانہ بنا دیا، کوئی اور کسی کے لیے کوئی کسی کی امداد کر دی، کھانے کھلا دیے غریبوں کو، حالانکہ ایمان نہیں ہے، ان کے لیے ان کی حقیقت کیا ہے۔ اور ایک وہ لوگ ہیں کہ جن کے اندر ایمان بھی نہیں اور یہ ملمے کی ظاہری نیکی بھی نہیں، گویا کہ اندھیارے ہی اندھیارے ہیں، جو گویا کہ وہاں پر جو ہے ظلمات بعضھا فوق بعض کی کیفیت ہے۔ یہ 3 تمثیلیں، 3 قسم کے انسان، یہ کہیں نہ کہیں جو ہے آدمی ہر شخص ان کیٹیگریز میں سے کسی ایک میں فال کرے گا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، مثل نور اس کے نور کی مثال یہ ہے کمشکات، جیسے تاق ہو فیہا مصباح اور اس کے اندر ایک چراغ روشن ہو۔ اور یہ نوٹ کیجیے گا کہ یہ جو ہمارا ڈھانچہ ہے یہ چیسٹ کا، اور اس میں جو ربز ہے یہ ان کی اگر شکل کبھی دیکھیں گے آپ، کبھی اسکیلیٹن دیکھا ہو تو وہ بالکل ایک تاق کے مانند بنتا ہے، جیسے گھروں کے اندر دیواروں میں تاق ہوا کرتے تھے، اور اس میں ایک دل ہے اور دل میں وہ ایمان ہوتا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور یہ جو چراغ ہے یہ ایک شیشے میں ہے، چینی ہے، اس کے جو بورڈ ہے، اور زجاجہ تو کانہا کوکب دری، اور وہ شیشہ ایسے چمک رہا ہے جیسے کہ چمکتا ہوا ستارہ ہو۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ، اور اس چراغ میں اس درخت مبارک درخت کا تیل جل رہا ہے، زیتون کا درخت، لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے۔ اگر درخت جھنڈ کی شکل میں ہو تو فرض کیجیے ایک درخت جو ہے وہ کہیں درمیان میں ہے، تب بھی اس کو تو دھوپ جو ہے صرف شام کو دوپہر میں ملے گی جب کہ سورج اوپر سے گزر رہا ہوگا۔ دائیں طرف بھی درخت ہے، بائیں طرف بھی درخت ہے، اگر وہ داہنی طرف ہے تو صبح کی دھوپ مل جائے گی، شام کو نہیں ملے گی، بائیں طرف ہے تو شام کی دھوپ ملے گی اور صبح کی نہیں ملے گی۔ لیکن یہ کہ ایک نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، وہ کھڑا ہوا ہے چٹویل میدان کے اندر، پورے دن دھوپ کی تماغت جو ہے وہ اس سے فیضیاب ہو رہا ہے۔ اس کا جو تیل ہوتا ہے وہ اتنا صاف شفاف ہوتا ہے، جیسے اب یہاں پر کیونکہ پیٹرول اس زمانے میں نہیں تھا، مثال اگر ہوتی تھی پیٹرول کی دی جاتی تو جیسے پیٹرول جو ہے وہ بھڑکنے کو بےتاب ہوتا ہے، ذرا گیس لائی ابھی آپ قریب لائی نہیں اور بھڑک اٹھا، حالانکہ آپ اگر فرض کیجیے کڑوے تیل کو جلاتے ہیں کسی دیوے میں تو اس کے جتن کرنے پڑتے ہیں، اس میں کوئی بتی ڈالیے، پھر یہ ڈال تیل بذات خود جو ہے وہ آگ نہیں پکڑتا، کڑوا تیل جو ہے، مٹی کا تیل بھی اسی طریقے سے بذات خود جو ہے وہ آگ نہیں پکڑتا، اس میں بھی بتی آپ کو ڈالنی ہوتی۔ لیکن یہ کہ پیٹرول نہ اسے بتی چاہیے نہ کچھ اور چاہیے، وہ تو دور جا کے کھویا کہ آگے بڑھ کر آگ کو پکڑ لیتا، وہ مثال دی گئی ہے۔ یکاد زیتها یضیء، اس کا روغن اتنا صاف اور شفاف ہے کہ قریب ہے کہ بھڑک اٹھے، وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ، چاہے ابھی اسے آگ میں چھوا بھی نہ ہو، نور علی نور، جب یہ آگ چھو لے گی پھر جو کیفیت ہوگی اس کی، یہ نور پر نور ہے۔ یہ 2 نور جمع ہو گئے، نور فطرت جو اندر ہماری روح ہے اس کے اندر نور ہے، وہ نورانیت ہے اس کے اندر، وہ نور سے ہی بنی ہے، جس طرح فرشتے جو ہے نور سے بنے ہیں، ہماری روح بھی نور سے بنی ہے۔ ایک وہ نور ہے جو اندر ہے، نور ہے، اور ایک نور وحی آیا اور اس نور وحی سے بھی جگمگا اٹھا اندر کا نور۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ لوگوں کے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے، وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تو ہر چیز کا حقیقی علم رکھتا ہے۔ پھر یہ لوگ ان کے اندر یہ ایمان پیدا ہو جاتا ہے، ان کا ایک نقشہ دکھایا ہے، فی بیوت نزل اللہ وان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، ان گھروں میں جن کو اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے، مسجدیں آبادی میں نمایاں نظر آنی چاہیے، بہت زیادہ تسلط تو نہیں ہونا چاہیے جو آج کل ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ باہر محسوس ہونا چاہیے کہ یہ جو عمارت ہے، جو مسجد ہے، یہ اس آبادی کی مرکزی عمارت ہے۔ وَيُذْكَرَ فِي اسْمِهِ، اس میں اس کا نام جو ہے اس کی یاد کی جائے، مانا جپی جائے، يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، تو یہ لوگ جو ہے اس طرح کے لوگ جن کے دلوں میں یہ نور ایمان جگمگا رہا ہے، یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان گھروں کے اندر صبح بھی اور شام بھی۔ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ،
وہ مرد، جواں مرد، وہ ہمت والے لوگ کہ جن کو غافل نہیں کر سکتی نہ کوئی تجارت نہ کوئی اور لین دین عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے، و اقام الصلاۃ اور نماز کے قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، اس سب کے باوجود وہ ڈرتے رہتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس دن نگاہیں بھی الٹ جائیں گی اور دل بھی الٹ جائیں گے، لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں بدلہ دے بہت عمدہ، بہت احسن اس کا جو عمل انہوں نے کیے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور انہیں مزید اضافہ کرے ان کے لیے اپنے فضل میں سے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جو کوئی بھی جس کو اللہ چاہتا ہے وہ بغیر حساب اس کو عطا کرتا ہے۔ یہ تو ایک تمثیل ہو گئی ایمان خالص، دو نوروں پر مشتمل نور ایمان۔ اب والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی، کفر ہے، اللہ کو تو مانتے نہیں، آخرت کو مانتے نہیں، پھر نیکی کاہے کے لیے کر رہے ہیں؟ کوئی ناموری مقصود ہے، کوئی شہرت مطلوب ہے، کوئی اپنی دوست جمانا چاہتے ہیں، یا یہ کہ شاید کوئی الیکشن میں حصہ لینا ہے، کوئی پولیٹیکل کیریئر اختیار کرنا ہے، کوئی نیک نامی اپنے لیے پیدا، کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوتا ہے نا۔ اگر اللہ کا ایمان ہی نہیں ہے اور آخرت کا ایمان ہی نہیں ہے تو نیکی جو کر رہے ہیں وہ آخر کوئی نہ کوئی مقصود تو اس کا ہے، ظاہر بات ہے دنیا ہے۔ اس نیکی کی اللہ کے ہاں کوئی پرے کاہ کے برابر وقت نہیں ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ کہ جو کافر ہیں، اعمالہم کسراب، ان کے اعمال، ان کی نیکیاں اس سراب کے مانند ہے کہ جو چٹیل میدان میں ہو، بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا اس کو سمجھتا ہے پانی، شکل پانی کی نظر آ رہی ہے، پانی نہیں ہے، سراب ہے، وہ تو وہی ہے جو ریت کے اوپر جو ہے ایک عجیب طرح کا ریفلیکشن ہو گیا ہے۔ حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ گھسٹتا ہوا بھی کسی طریقے سے پہنچتا ہے وہاں جہاں وہ سمجھتا تھا کہ پانی تھا، لم یجدہ شیئا، نہیں پاتا کچھ بھی، ووجد اللہ عندہ، اللہ کو موجود پاتا ہے اس کے پاس، فوفاہ حسابہ، وہ اللہ اس کا حساب چکا دیتا ہے، واللہ سریع الحساب، اللہ کو حساب چکاتے دیر نہیں لگتی۔ یہ سراب کے معلوم ہے، یہ نیکیاں نہیں ہے، حقیقت نہیں۔ نیکی وہی ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، پھر اس کے بعد وآتی المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، یہ مفصل آیت ہم پڑھ چکے آیت 20 سورہ بقرہ میں۔ اب تیسری تمثیل ہے ایسے لوگوں کی، نہ ایمان ہے اور نہ یہ دکھاوے کی نیکی بھی نہیں، نفس پرستی کے سوا کچھ نہیں، عیاشی کے سوا کچھ نہیں، اپنے ہی لیے ہے جو کچھ بھی ہے، کسی اور کے لیے کوئی کام، جھوٹ موٹ کی نیکی بھی نہیں۔ اور کا ظلمات فی بحر، یا پھر ایسے اندھیروں کا معاملہ ہے، ایسے اندھیروں کی مثال ہے، فی بحر لجی، جو بڑے گہرے سمندر میں ہوتے ہیں، یغشاہ موج، ایک موج کے اوپر من فوقہ موج، موج کے اوپر موج چڑھی ہوئی ہے، من فوقہ سحاب، اور اوپر بادل بھی ہے، ظلمات بعضھا فوق بعض۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر بادل نہ ہوتے تو شاید تاروں کی، چاند کی کوئی روشنی ریفلیکٹ ہو جاتی پانی میں، بادل بھی ہے تو وہ بھی نہیں، تو بادل کا گھٹ اندھیرا جس کو کہتے ہیں، ایبسولوٹ ڈارکنس۔ ایک فرینچ ایڈمرل تھا کہ جو اسی آیت پر ایمان لایا ہے، اس نے یہ آیت پڑھ کر پھر تحقیق کی کہ آیا محمد نے کبھی سمندری سفر کیا صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کی زندگی تو گزری تھی سمندروں میں، وہ جانتا تھا کہ ایبسولوٹ ڈارکنس جو ہوتی ہے سمندر کی گہرائی میں رات کے وقت، جبکہ اوپر جو ہے وہ بادل بھی ہو، اس ایبسولوٹ کا اس نے کہا یہ تصور ہو ہی نہیں سکتا کسی شخص کو جس نے سمندری سفر نہ کیے ہو اور ان کے تجربہ معلومہ نہیں کیا تو حضور نے، تو پھر وہ ایمان لایا، پھر اللہ کا کلام ہے۔ اور کب ظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضھا فوق بعض، یہ نور علی نور کے مقابلے میں آ گیا، تاریکیوں پر تاریکیاں ہیں۔ اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، تاریکی کی انتہا یہ کہ اپنا ہاتھ نکالتا ہے تو اسے بھی نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ سینس آف ڈائریکشن ہے، پتا ہے کس جگہ میرا ہاتھ ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی نہیں دیکھ پاتا۔ ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی نے نور عطا نہ کیا ہو اس کے لیے کہیں کوئی نور نہیں ہے۔ اللہم ارزقنا من نورک، اللہم ارزقنا من نورک، اللہم اجعل فی اعیننا نورا وفی سمعنا نورا وفی قلوبنا نورا، آمین یا رب العالمین۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، والطیر صافات، اور پرندے بھی کہ جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں،
کل قد علم صلاۃ و تسبیح، ہر ایک کے علم میں ہے، جان چکا ہے، ہر ایک ہر مخلوق جانتی ہے اس کی نماز کیسے ہے اور اس کی تسبیح کیسے ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ وللہ ملک السماوات والارض وإلی اللہ المصیر، اور اللہ آسمان اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کے لیے ہے، وإلی اللہ المصیر، اور لوٹنا بھی اللہ ہی کی طرف ہے۔ الم تر ان اللہ یلقی سحابا، تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ چلاتا ہے، ہانک کر لاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ان کو آپس میں جوڑتا ہے، جمع کرتا ہے، ثم یجعلہ رکاما، پھر ان کو رکھتا ہے تہ بر تہ۔ یہ تہ بر تہ کا اندازہ ہوتا ہے ہوائی سفر میں، جب یہ ٹیک آف کرتا ہے تو بھی جب بادلوں میں شروع ہوتا ہے ایک تہ ختم ہو گئی درمیان میں خلا ہے، پھر وہ دوسری تہ آئی، پھر خلا ہے، پھر تہ بر تہ رکاما۔ فترى الودق يخرج من خلاله، تو تم دیکھتے ہو کہ بارش ان کے درمیان میں سے پھر نکلتی ہے، خارج ہوتی ہے۔ وينزل من السماء من جبال فيها من برد، اور وہ آسمان سے اتارتا ہے ان پہاڑوں سے جو آسمان میں ہے اولوں کے، یہ اولے جو برس رہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی پہاڑوں کو ذخیرہ ان کا ہے آسمان میں۔ فيصيب به من يشاء، اور یہ اولے وہ گراتا ہے جس کو چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے، جس کی زمین جس کی فصل برباد کرنی ہے اس کی مشیت میں اس پر وہ اولے برستے ہیں۔ وَيَصْرِفُ عَمَّن يَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے اس کو ان اولوں کو روک دیتا ہے اور ان کا رخ موڑ دیتا ہے۔ یکاد سنا برقہ یذهب بالابصار، اور اس کی جو چمک ہے، اس کی بجلی کی پونج ایسی ہے کہ شاید آنکھوں کو اونچک کر دے جائے گی۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے دن کو اور رات کو۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، یقیناً اس میں ہوش مند لوگوں کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، دیدہ رکھنے والوں کے لیے بہت سا سامان عبرت ہے، سبق اندوزی کا۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اللہ نے تمام جو بھی حیوانات ہیں وہ پانی سے بنائے ہیں۔ یہ میں عرض کر چکا ہوں، پانی سے مراد حیات جو ہے، حیات کا منبع پانی ہے۔ مادہ تخلیق حیوانات، مٹی بھی حیات عرضی ہے، اس کا مٹی ہے، مٹی سے بنا ہے، لیکن اس میں حیات جو ہے اس کا سرچشمہ پانی ہے۔ فمنہم من یمشی علی بطنہ، ان میں سے کچھ وہ ہے کہ جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں، ریپٹائلز جو ہے وہ گھسٹتے ہیں پیٹ کے بل۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، ان میں سے وہ بھی ہے جو دو ٹانگوں پر چلتے ہیں، دو ٹانگوں پر چلنے والے تو ہم بھی ہیں، باقی اور بھی ہیں۔ ومنہم من یمشی علی اربع، اور ان میں سے وہ بھی ہے جو چار ٹانگوں پر چلتے ہیں۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے تخلیق فرماتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اب چند آیات میں منافقین کا تذکرہ ہو رہا ہے، جیسا کہ میں نے کہا تھا وہ ہم کافی دیر سے وہ مکی جنت کی سیر کر رہے تھے، یہ بدنی جب صورت آئے گی تو یہ مضامین لامحال آئیں گے۔ لقد انزلنا آیات مبینات واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، ہم نے تو روشن آیتیں اپنی نازل کر دی ہیں، اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ لوگ منافقین کہتے ہیں ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت قبول کی۔ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر بھی ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ پیٹھ موڑتا ہے، روگردانی کرتا ہے، مِن بَعْدِ ذَلِكَ، اس سب کے بعد، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور یہ لوگ حقیقتاً مومن نہیں ہیں۔ حقیقتاً مومن نہیں ہے تو کون ہے؟ منافق ہے۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ یحکم بینہم، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف کہ وہ ان کے مابین فیصلہ کرے، ان کا کوئی جھگڑا ہے، مقدمہ ہے، اذا فریق منہم معرضون، تو ان میں سے کچھ لوگ جو ہے وہ اعراض کرتے ہیں، رسول کی عدالت میں نہیں آنا چاہتے۔ وَإِن یکن لَهُ الْحَقُّ یأتوا إِلَى الْمُجْرِمِینَ، اور اگر انہیں معلوم ہے کہ حق ہمارا ہی ہے، ہم حق پر ہے، ہمارا مقدمہ جو ہے وہ ہمارا صحیح ہے، پھر آتے ہیں بڑے اذعان کے ساتھ اور بہت یقین کا اظہار کرتے ہوئے۔ افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں روگ ہے؟ ام ارتابوا، یا انہیں شک ہو گیا ہے، ام یخافون، یا انہیں یہ خوف ہے، ان یحیف اللہ علیہ ورسولہ، کہ اللہ ان کا رسول جو ان کے ساتھ ناانصافی کریں گے۔ بل اولئک هم الظالمون، یہ بات نہیں ہے، حقیقت میں یہ لوگ ظالم ہیں۔ انما کان قول المؤمنین، اہل ایمان کا قول تو یہ ہوتا ہے اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب انہیں بلایا جائے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، کہ ان کے مابین فیصلہ کرے، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مانا۔ واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر کاربند ہو گئے اور اللہ ہی کی خشیت اور ڈر ان کے دلوں میں ہے، اسی کا تقویٰ ہے، فاولئک هم الفائزون، تو یقیناً یہی لوگ ہوں گے کامیاب ہونے والے۔ واقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ، پوری
نبوت کے ساتھ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی، لیکن امرتہم لیخرجون، اے نبی اگر آپ حکم دیں مجھے تو بس میں یقین نکلوں گا، بس یہ میرا حضور ہے، یہ میرا معاملہ ہے، یہ میرا معاملہ ہے، اس کو اگر آپ مجھے اجازت میں حکم آپ دینے تو نکلوں گا۔ لیکن ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب حکم تو دے دیا گیا، نکلنے کا حکم دے دیا گیا، اب آپ پیٹی کال کیوں چاہتے ہیں کہ آپ کو حکم دیا جائے؟ اصل میں تو وہ نیت ہوتی نہیں، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دیں گے تو ہم نکلیں گے۔ قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ، نبی سے کہیے کہ قسمیں مت کھاؤ، معروف طریقے پر حکم مانو، جو حکم آ گیا مانو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اب یہ جو چند آیات آ رہی ہیں، 3 آیات، یہ سورہ مبارکہ میں ایک اور اعتبار سے بہت اہم ہے۔ یہ درمیانی آیت ہے آیت استخلاف، مسلمانوں سے جو خلافت کا وعدہ کیا گیا ہے اس پر مشتمل ہے۔ آیت استخلاف سورہ نور کی آیت نمبر 55۔ اس سے پہلے بھی اطاعت رسول کے زور پر مبنی ہے، تاکید پر مبنی آیت آئی ہے، اور اس کے بعد بھی پہلی آیت ہے قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے نبی کہہ دیجیے ان سے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم منہ پھیرو گے، منہ موڑ لو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُم، تو دیکھو ہمارے رسول پر ذمہ داری ہے اس کی جو اس پر ڈالا گیا، اس کا بوجھ، جو ذمہ داری ان کی ہے، ہی از ریسپانسبل، وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلْتُم، اور جو بوجھ تم پر ڈالا گیا ہے، جو فرائض تم پر عائد کیے گئے ہیں، ان کی ذمہ داری تم پر ہے، تم سے محاسبہ ہوگا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تبھی تم ہدایت یافتہ ہوگے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور ہمارے رسول پر تو سوائے صاف صاف پہنچا دینے کی اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ یہ اطاعت رسول پر جتنی شاخ گزرتی تھی اس سورہ نساء میں ہم تفصیل سے دیکھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا۔ اب یہ آواز ہے جو آیت استخلاف ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، انہیں لازماً زمین میں خلافت عطا کرے گا، كما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ اس نے خلافت عطا کی تھی ان کو جو تم سے پہلے تھے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، یہ سب کون تھے؟ خلفاء تھے، داؤد تھے، سلیمان تھے، تو جیسے سطوت اور قوت اور طاقت اور سلطنت اور حکومت ہم نے اوپر بھی تھی تو بھی دیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، دیکھیے وعدے جو ہے 3 کیے جا رہے ہیں، حقیقت میں ایک ہی ہے، لیکن ایک بات کو ایک پھول کا مضمون ہے تو 100 رنگ سے باندھو، تاکید کے لیے وہ 3 اسلوب اختیار کیے گئے۔ انہیں استخلاف عطا کرے گا، زمین میں خلافت دے گا جیسے کہ ان سے پہلے کو دی، وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کا جو دین اسے اس نے پسند کر لیا ہے ان کے لیے، مجھے آیت یاد کر لیجیے، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تو اللہ نے ان کے لیے جو دین پسند کر لیا ہے اسے تمکن عطا کرے گا، قوت اور غلبہ، وہ دین غالب ہوگا، مغلوب نہیں رہے گا۔ وہ جو حالی نے فریاد کہی تھی، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیش میں، وہ آج غریب الغرباء ہے، وہ مغلوب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ دین اللہ کا دین جو ہے وہ غالب ہونے کے لیے آیا تھا، تو یہ وعدہ نمبر 2 ہوا، ظاہر بات ہے کہ دین غالب ہوگا یعنی مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، وہ تو ایک چیز ہے۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور ان کے خوف کے بعد ان کی کیفیت کو امن سے بدل دے گا۔ خوف اس وقت چلا آ رہا تھا جب تک کہ ابھی حکومت مستقل نہیں تھی، ابھی ہر وقت حملہ تھا، غطفان کے قبائل آ جائیں گے، فلاں آ جائیں گے، وہ حملہ کر دیں گے، ادھر سے خبر آ رہی ہے، ابھی وہ مکے کے اندر بڑی طاقت موجود ہے مشرکین کی، تو گویا کہ ایک امن کی کیفیت نہیں تھی، بلکہ ہر وقت ایک حالت خوف جو ہے وہ طاری تھی مسلمانوں پر۔ لیکن فرمایا کہ ان کے اس خوف کی حالت کو امن سے بدل، جب ان کی اپنی حکومت ہوگی، خلافت ان کی ہوگی، دین غالب ہو جائے گا، پھر خوف کس کا ہوگا؟ تو امن جو ہے حاصل ہو جائے گا خوف کی جگہ، دین کو تمکن حاصل ہو جائے گا، تمہیں خلافت عطا کر دی جائے گی۔ یہ 3 وعدے جو 1 in 3 یا 3 in 1 ہے، ایک ہی ہے حقیقت میں، لیکن یہ کہ ان کو ایک تاکید کے لیے ان کو 3 میں تقسیم کیا گیا۔ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، پھر وہ میری ہی بندگی کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ دیکھیے جب تک دین غالب ہے انسان کی توحید کامل نہیں ہے، دین غالب نہیں تو کوئی اور سے غالب ہے نا، پھر باطل غالب ہے، پھر طاغوت غالب ہے، طاغوت غالب ہے اور آپ اس کی اطاعت کر رہے ہیں تو آپ کی اطاعت تو منقسم ہو گئی، آپ کچھ اطاعت کر رہے ہیں طاغوت کی، کچھ اطاعت کر رہے ہیں اللہ کی، تو یہ تو شرک ہے۔ اللہ کی اطاعت ہوگا مخلصین لہ الدین حنفاء،
اس کی اطاعت ہو، خالص کرتے ہوئے اپنی اطاعت کو اس کے لیے بالکل یکسو ہو کر. جب تک یہ کیفیت نہیں ہے ہم حالت شرک میں ہیں. ہمارے قوانین کون سے ہیں؟ اللہ کے تو نہیں ہے. من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. قرآن مجید کا تو ہم سورہ مائدہ کے 7ویں رکوع میں یہ 3 فتوے آ چکے ہیں اللہ کے. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. 3 آ چکے. کافر بھی، ظالم بھی، مشرک بھی، فاسق بھی وہی لوگ ہیں جو اللہ کی اتاری شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے. تو ہم انفرادی طور پر مسلمان ہیں، نظام ہمارا کافرانہ ہے، کفر پر مبنی ہے، طاغوت کا ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعتاً اللہ کی ہی بندگی کریں اور عبادت کریں اور اس میں کوئی شرک نہ ہو، کوئی آلائش نہ ہو، تو ہمیں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہوگا، یعنی نظام خلافت کو قائم کرنا ہوگا. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا ومن کفر بعد ذلک. اور جو اس کے بعد بھی کفر کی روش اختیار کرے. اب اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں. جب دین غالب ہو جائے پھر بھی کوئی کفر کا راستہ اختیار کرے تو معلوم ہوا کہ اس میں سرے سے کوئی خیر ہے ہی نہیں، وہ تو پرورٹن ہی شخصیت ہے، پھر تو اس کے لیے پھر کوئی بندی نہیں ہو سکتی. ایک یہ ہو سکتا ہے ہم نے اتنے پختہ وعدے تم سے کر لیے مسلمانوں، پھر اگر تو ہمارے وعدوں پر یقین کرتے ہوئے تن من دھن اس مدد میں نہیں لگاتے ہو تو پھر گویا کہ ناقدری کر رہے ہیں ہمارے وعدے کی. ومن یکفر ومن کفر بعد ذلک. اس کے باوجود کہ ہم نے اتنا پختہ وعدہ کیا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. ان وعدوں کے بعد تو تمہیں بہت ہی انشراح صدر کے ساتھ، انبساط قلب کے ساتھ تن من دھن لگا دینا چاہیے اس جدوجہد میں. لیکن اگر اب بھی تم انکار پر قائم ہو اور تم جھجک رہے ہو تو معلوم ہوا اولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ نافرمان ہیں. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اب یہ اگلی آیت یہ ہو گئی اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کی شرائط کیا ہے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت پر کاربند ہو جاؤ اور رسول ہی کے اسوے کو اپنے لیے طریقہ کار کے طور پر اختیار کرو. منہج محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، منہاج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اختیار کرو. لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اس آیت کے حوالے سے چند باتیں میں کہنا چاہتا ہوں، باقی پھر ہم جیسے اس رکوع کی ایک آیت کریں مکمل کر لیں. لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض. نہ سمجھے وہ لوگ جنہیں کفر کی روش اختیار کی ہے کہ وہ ہمیں عاجز کر دیں گے زمین میں، کہیں بھاگ کر اپنے آپ کو بچا لیں گے، جو اسکیم ہے اس کو ناکام کر دیں گے اور استخلاف کا وعدہ جو ہم نے کیا تھا اسے پورا نہیں ہونے دیں گے. ومأواہم النار ولبئس المصیر. اور ان کا ٹھکانہ تو آگ ہے، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. یہ وعدہ جو کیا گیا تھا مسلمانوں سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ سمجھیے اس تیزی کے ساتھ یہ وعدہ پھر پورا ہونا شروع ہوا ہے. سن 6 میں بتا چکا ہوں نزول ہے سورہ نور کا. سن 6 میں سورہ حدیبیہ ہو گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح مبین عطا کر دی. سن 7 میں خیبر فتح ہو گیا. سن 8 میں مکہ فتح ہو گیا. سن 9 میں وہ اعلان ہو گیا فیضن صلی اللہ شروع ہو فقتلوا المشرکین حیث وجدتموہم. موقف آپریشن، پورے جزیرہ نما عرب سے شرک کا خاتمہ اور وہ خلافت کا نظام قائم ہو گیا. پھر 24 برس کے اندر حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، 24 برس بنتے ہیں ٹوٹل ان کی خلافت کے. کہاں سے کہاں وہ بات پہنچ گئی. آکسس ٹو اٹلانٹک، مغرب میں بحر اوقیانوس، مغربی ساحل جو ہے افریقہ کا، اور مشرق میں دریائے جیہون، اور شمال میں کوہ قاف. یہ سارا علاقہ جو ہے جاء الحق وزاق الباطل ان الباطل کان زہوقا ہو گیا تھا. یہ نہیں، لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے ایک مرتبہ ابھی یہ وعدہ اور پورا ہونا ہے جس کی خبر دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اب جب یہ پورا ہوگا تو نارمل ہوگا، پوری دنیا میں اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اور نظام خلافت اللہ منہاج النبوت قائم ہوگا. یہ صحیح احادیث ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کو ہم نے کتابچے کی شکل میں جمع کر کے بھی شائع کیا ہے، عام کیا ہے. آج وہ آپ کی خدمت میں بھی ہدیۃ پیش کر دیا جائے گا. ہدیہ اس کا یہی ہے، اسے پڑھیے، اس کی حدیثوں کو حفظ جان بنائیے، انہیں یاد کیجیے تاکہ اس سے ہمارے اندر ہمارے حوصلے جو ہے جوان ہو، ہماری امیدیں جو ہیں وہ جو ہے ان کو استحکام حاصل ہو، مایوسی کے اندھیرے چھٹ جائیں.
اور پھر یہ کہ اسے لوگوں تک پہنچائیے، خود جتنا چاہے شائع کریں پھیلائیں، کہ اس سے جو مایوسی اس وقت ہے امت مسلمہ پر، جو حالات ہے پوری دنیا کے اندر جس کی وجہ سے مایوسی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حضور کی دی ہوئی یہ پیشن گوئیاں جو ہے، ان کی خوشخبریاں جو ہے ان کو عام کیا جائے۔ پھر یہ ہے کہ اس کے لیے جد و جہد، اس لیے شرط ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کرو گے تو ہوگا۔ پھر ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو کمر ہمت کسے اور اس کے لیے تن من دھن اسی طرح لگانے کے لیے تیار ہو جائے، جس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ساتھیوں نے، محمد رسول اللہ والذین معہ، جس طرح انہوں نے جد و جہد کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔